ہمارے ایک دوست تھے، جب بھی کوئی مدینہ شریف جاتا چھوڑنے بھی جاتے، اور اگر چھوڑنے نہ جا سکتے تو لینے ضرور جاتے تھے ایئرپورٹ پہ۔ بظاہر وہ کوئی ان کا حلیہ ایسا نہیں تھا، لیکن عشق ایسا تھا کہ جو مدینہ شریف سے آئے، رات کو 4 بجے فلائٹ آ رہی ہے، 1 بجے آ رہی ہے، 2 بجے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بھیا خیریت؟ کہہ رہا ہے بھائی تازہ تازہ بہار لوٹ کر آئے ہیں، ہم چومنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک عشق کا انداز تھا۔ ایک اور صاحب تھے ہمارے دوست، جب بھی کوئی مدینہ شریف جا رہا ہوتا، زائر مدینہ کو احرام، تسبیح، 2 پٹی کی چپل وہ لا کر دیتے۔ جب بھی کوئی دوستوں میں سے جاتا تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ احرام لا کے دیتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی پوچھا، کہنے لگے یار میں تو نہیں جا سکتا، میں تو نہیں جا پاتا، لیکن جو جا رہا ہے یہ تحفہ وہیں قبول ہو جائے۔ یہ عشق کا ایک انداز ہے۔ مدینہ شریف میں ایک منظر دیکھا ہم نے، ہمارے ہوٹل میں ایک صاحب تھے، وہ ہر وقت مطلب ساتھ گئے قافلے میں، لیکن وہ ہر وقت حرم میں رہتے تھے۔ ہوٹل آتے، کپڑے چینج کیے اور چلے گئے، سونا بھی وہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ہر وقت وہاں آرام نہیں کرتے یہاں پہ، کہنے لگے کہ قسمت سے تو یہ موقع ملا ہے، کیا خبر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، تو جتنا زیادہ سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک اور صاحب تھے، وہ ہر وقت ہمارے ہوٹل میں ہی رہتے، تیار ہو کے جاتے ضرور تھے، سلام عرض کرتے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور میں دیکھتا وہ ہوٹل چلے جاتے۔ ایک دن ہم کھانا کھا رہے ہیں تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھتے، تیار ہو کے جاتے ہیں، نیند بھی آپ کی پوری ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اب آج جا کے دیر تک بیٹھوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ آ جاتے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ کوئی طبیعت میں کوئی ایسی بات تو نہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ بات بڑی اچھی۔ اب یہ بھی ایک عشق کا رنگ ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت تک وہاں بیٹھتا ہوں جب تک میرا دل، میرا خیال، میرا ذوق، سب چیزیں جب تک وہاں رہتی ہیں میں بھی وہیں رہتا ہوں۔ جب خیال منتشر ہونے لگتا ہے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ اب یہ ایک عشق کا انداز۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ جبہ و دستار میں، ہو انہوں نے بہت ساری چیزیں پہنی ہوئی ہیں، جبہ بھی اور دستار بھی، اور مطلب جو کچھ وہ لائے تھے شاید سارا ہی پہنا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میں نے کہا میاں اتنا دولہا بن کے کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ سب یہیں سے تو ملا ہے کاشف بھائی، سب یہیں سے ملا ہے، دکھانے جا رہے ہیں بھائی، عطا یہیں سے ہوا ہے، دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک کو دیکھا وہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، خستہ حالت، لیکن ویسے صاحب ثروت، لیکن وہاں فقیرانہ رنگ۔ میں نے کہا یہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں، کوئی مسجد سے لے گیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں بادشاہ بھی فقیر بن کے آتے ہیں، یہاں امیر بن کے نہیں، فقیر بن کے آتے۔ اب یہ بھی ایک عشق کا رنگ ہے۔ کون کس رنگ میں ہے، کون کس حال میں ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ایک بابا جی تھے بزرگ، مدینہ شریف گئے، اس وقت اتنے یہ علی بھائی ویڈیوز تو نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا، ایک صاحب جاتے ہیں، وہ جا کے یہاں سے کہہ کے جاتے ہیں بھائی میں تو جا کے سنہری جالیوں کو چوموں گا، چاہے لکھ پہرے داراں چھڑیاں نے ماریاں، میں نے چوم کے آنا ہے۔ اب یہ اس کا عشق ہے۔ اور ایک بابا جی تھے، وہ جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیں، وہ جو جالیاں ہیں وہ تو آپ نے دیکھی تھیں، وہ کیسی ہیں، ذرا وہ نقشہ تو کھینچیں۔ تو خاموش رہے تھوڑی دیر، آنکھیں نم ہوئیں، پھر فرمانے لگے کہ سنا ہے سنہری ہیں، سنا ہے سنہری ہیں، یعنی وہاں جا کے اتنی ہمت بھی نہ ہوئی
کہ وہاں آنکھ بھر کے دیکھ سکے. اب یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے. تو بابا جی کی بات مجھے یاد آئی. بابا جی فرماتے تھے بیٹا قسمت سے جانا نصیب ہو جائے وہاں جا کے کسی کو مت دیکھنا کون ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کون ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کس رنگ میں ہے. وہاں جا کے دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ مجھ سا آسی کہاں آ گیا ہے.